السلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں فیس بک کے حوالے سے۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں تو وہی کہیں کچھ نہ کچھ اس کے نقصانات بھی ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا کہ فیس بک کے یہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات کیا کیا ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی تو ناظرین سوشل میڈیا کے اس زمانے میں سوشل سائٹس کے صارفین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سائٹ مثلا واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ جیسی ان گنت سائٹ سے جڑا ہوا ہے۔ مگر ہمیں فیس بک کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم فیس بک کے حوالے سے آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتے چلیں کہ فیس بک کہاں سے آئی، کون ہے اس کمپنی کا مالک اور کس نے اس کو لانچ کیا۔ فیس بک مینلو پارک کیلیفورنیا میں واقع ایک آن لائن امریکی ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطے کی کمپنی ہے، جس کی ویب سائٹ کو 4 فروری 2004 کو مارک برگ نے اپنے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھیوں ایڈوارڈو سورین، اینڈرو موکیلیم، ڈاسٹر ماسکوفٹ اور کرس ہازس کے ساتھ مل کے لانچ کیا تھا۔ فیس بک دراصل ایک ڈائریکٹری کا نام ہے جو امریکی یونیورسٹی کے طالب علموں کو دی جاتی ہے۔ فیس بک شیئر کی ابتدائی پیشکش IPO یعنی انیشیل پبلک آفرنگ سن 2012 میں شروع ہوئی اور اس کی مالیت $104 ملین امریکی ڈالر تک بتائی گئی ہے۔ اس وقت تک کی 9 فہرست یافتہ کمپنیوں میں سب سے زیادہ مالیت والی یہی کمپنی تھی۔ 3 ماہ بعد اس نے اپنا اسٹاک عوام کو بیچنا شروع کیا اور سینکڑوں ملین ڈالر کی کمپنی بن گئی۔ فیس بک کی زیادہ تر آمدنی اشتہارات ہیں جو اس کے صفحات پر اپنی چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ فیس بک تک بہت سارے انٹرنیٹ شدہ آلات سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون وغیرہ۔ کھاتہ بنانے کے بعد صارف اپنی مرضی کے مطابق اپنا پروفائل بنا سکتا ہے جس میں نام، پیشہ اور سکول وغیرہ کی تفصیلات شامل ہیں۔ ایک صارف دوسرے صارف سے بطور دوست تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، تبادلہ خیال کر سکتا ہے، اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر سکتا ہے، ویڈیو اور ربط مشترک کر سکتا ہے، دوسرے صارفین کی سرگرمیوں کی اطلاعات موصول کر سکتا ہے۔ ان سب کے علاوہ صارف اپنی پسند اور دلچسپی کی بنیاد پر گروپس میں بھی شامل ہو سکتا ہے جو افراد، سکول، کام کی جگہ، دلچسپیاں اور بہت موضوعات پر منقسم ہے۔ صارف اپنے دوستوں کی فہرست کو بھی درجہ بندی کر سکتا ہے، جیسے ساتھ کام کرنے والے دوست، سکول کے دوست، آبائی وطن کے دوست اور قریبی دوست۔ صارف کسی ناخوشگوار شخص کو بلاک بھی کر سکتا ہے اور اس کی رپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کسی مراسلہ کے متعلق اپنے کمنٹس بھی دے سکتا ہے اور ارانیات، تشدد، فرضی وغیرہ ہونے کی بنا پر بلاک کروا سکتا ہے۔ جب سے اسمارٹ فون عام ہوا ہے تب سے فیس بک صارفین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوری 2018 کے سروے کے مطابق فیس بک پر ماہانہ 22 ملین سے زائد فعال صارف ہیں۔ اس کی شہرت نے صارف کی رازداری اور اس پر نفسیاتی اثر کی وجہ سے ہونے والے اہم جانچ پڑتال کی بنا پر بڑے پیمانے پر میڈیا کوریج کی توجہ کھینچی ہے۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھی کئی سال ہو گئے ہیں۔ فیس بک کے جہاں فوائد ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ بہت سے مرتبہ اچھی تحریریں، اقوال زرعی، معلوماتی مضامین پڑھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ذہن و دماغ کو اپیل کرتے ہوئے کچھ ایسی سبق آموز واقعات نظر سے گزرتے ہیں کہ پڑھ کے رشا طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن فیس بک پوسٹ کی روشنی میں ایک بہت تلخ حقیقت بھی سامنے آتی ہے جس میں بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اس سائٹ پر خصوصاً ہماری قوم کے نوجوان نہایت فراغت اور لاابالی پن کا شکار کرتے ہیں۔ نوجوان طبقہ جو ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ عجیب فرصت اور سطحی ذہنیت کا مارا ہوا ہے۔ میرے اس دعوے کی تصدیق کے لیے آئیے چند پوسٹ آپ کو زیر مثال میں دکھاتی ہوں۔ جیسے کہ ناظرین کبھی آپ نے فیس بک اوپن کی ہو تو کسی گروپ میں ایڈ ہوئے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ اس طرح کے عجیب و غریب پوسٹ دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے دماغ میں اس طرح کی فضول سی باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ اب آپ کو پوسٹ میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ سنیں کس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں لوگ۔ جی لکھا ہے ایک نے، آپ کی بیٹری کے مطابق میری شادی کے کتنے چانسز ہیں؟ اس وقت کون کون جاگ رہا ہے اور جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ کبھی دعا میں کسی کو مانگا ہے؟ ایک نے تو لکھنے میں حد ہی کر دی، لکھا جی بابا جی کہتے ہیں کہ میرے والی نہیں ملی تو تیرے والی کا کیا بتاؤں۔ ایک نے لکھا جی کسی کرونا وائرس کو مینشن کریں، پلیز لمبی لمبی مت چھوڑو، بچپن میں کتنے پیسے لے کر سکول جایا کرتے تھے؟ وہ یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ گروپ میں کیسے آتے ہیں؟ میرا تو اپنا ہیلی کاپٹر ہے۔ اس وقت آپ کے سر پر جو دوپٹہ ہے اس کا کلر کون سا ہے؟ آدھی رات کو بھوک کس کس کو لگتی ہے؟
مونچھوں والے لڑکے ٹھرکی ہوتے ہیں یا کلین شیو والے؟ جاگنے کی وجہ نہ بتاؤ، بس اتنا بتا دو کہ سوئے کیوں نہیں۔ پوری ایمانداری سے اپنی گیلری سے فوٹو نمبر 1 کمنٹ کریں۔ یہ اس طرح کی پوسٹر کی چند مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، جسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہمارے نوجوان کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، والدین، خاندان اور معاشرے کے ساتھ خلوص کا کیا لیول ہے، اور فیس بک پر کی جانے والی یہ اس طرح کی بے شمار بے مقصد پوسٹ کیا ظاہر کرتی ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ کن بیکار کے کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ کھیل کا میدان ہو یا آئی ٹی کا، معاشرتی مسائل ہو یا معاشی مسائل، کسی بھی شعبے میں نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر نوجوانوں میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ ملک و قوم کو بام عروج پر پہچاننے کے لیے ان کی اہمیت کیا ہے، اور اپنی تمام تر توجہ ملک کی تعمیر و ترقی پر مرکوز کر دے، تو ہمارے ملک کے آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں۔ ایک امریکی صدر نے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے مستقبل تعمیر نہیں کر سکتے، مگر ہم مستقبل کے لیے اپنے نوجوانوں کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر نوجوانوں میں یہ شعور اجاگر ہو جائے کہ ملک کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کے کندھوں پر قوم کی ترقی کا دار و مدار ہے، وہ ہر برائی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں، تو اصلاح تبدیلی آتے دیر نہیں لگے گی۔ نوجوانوں، خدا را ہوش کے ناخن لو، سنجیدہ طرز عمل اختیار کرو، اس لیے کہ قوم و ملت کے تحفظ و بقا اور ترقی تنزلی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ انٹرٹینمنٹ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ کوئی انٹرسٹنگ کلپ، ٹاک شو، ملکی حالات اور تاریخی واقعات، سمجھنے کے لیے بہت اچھی باتیں۔ تو ویور سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔